صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کائنات کے عالی ترین انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت آپ سب کو مبارک ہو۔ تمام مسلمانان جہاں کو دل کی تہوں سے تبریک اور تہنیت عرض ہے۔ رسول گرامی کی شان میں کچھ کہنے سے پہلے آتے ہیں سب سے پہلے علی بن ابی طالب نے پیغمبر اکرم کے شان میں کیا جملے ارشاد کیے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 108 علامہ ذیشان حیدر جوادی کے ترجمے کے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 108 ہے، اور خطبہ نمبر 108 میں آقا کے بارے میں اظہار عقیدت فرماتے ہیں علی بن ابی طالب۔ مولا فرماتے ہیں کہ اختارہ من شجرۃ الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے رسول گرامی کو چنا ہے شجرہ انبیاء سے، انبیاء کے درخت سے۔ درخت کے اوپر جو پھل ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک اصیل درخت ہوتا ہے اور ایک عام جو ہے جنگلی درخت ہوتا ہے۔ وہ درخت جو کہ اصیل ہے ان کے پھلوں کو ایسے پکڑ کے ان کو گرایا نہیں جاتا ہے، بلکہ ان کو اسی درخت سے ہی ایک ایک کر کے انتہائی محتاط اور انتہائی اس انداز میں ان کو چنا جاتا ہے۔ میرے رسول بھی انبیاء کے درخت سے جو ہے چنے گئے ہیں، اور جس درخت سے چنا گیا ہے وہ عام درخت نہیں ہے بلکہ درخت انبیاء ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اختارہ، کہ اللہ نے میرے رسول کو چنا ہے، ان کی چناوتی ہو گئی ہے۔ کہاں سے ہو گئی ہے؟ من شجرۃ الانبیاء، انبیاء کے درخت سے، شجرہ انبیاء سے، درخت انبیاء سے میرے رسول کو چنا ہے۔ یہ پہلی صفت رسول گرامی کی۔ اور دوسری صفت ومشکات الضیاء، روشنی کے فانوس سے، اس جگہ سے چنا ہے کہ وہ جگہ کیا ہے؟ روشنی کا مرکز ہے۔ فانوس روشنی ہے، مرکز روشنی ہے۔ میرے رسول کی جو دوسری صفت یہ ہے کہ روشنی کے اس مرکز سے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، یہ دوسری صفت۔ اور تیسری صفت وذوابۃ العلیہ، بلندی کی پیشانی سے، بلندیوں کی پیشانی سے میرے رسول کو چنا ہے۔ ذوابہ کہتے ہیں اس حصے کو، اس پیشانی کو۔ علیہ، عالی سے، عالی کا جو ہے مصغر ہے علیہ، وذوابۃ العلیہ، بلندیوں کی اس جو ہے پیشانی سے میرے رسول کو چنا ہے، یہ تیسری صفت۔ وسرۃ البطحاء، اور بطحاء کے ناف سے اللہ تعالیٰ نے میرے رسول کو چنا ہے۔ بطحاء مکے کو کہتے ہیں، اور بطحاء کے ناف سے مراد، ناف بدن میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، وضو کیا کہ نہیں، بطحاء کے مرکز سے، وجنوں کیا کہ نہیں، مرکز بطحاء سے، مرکز مکے سے رسول گرامی کو میرے جو ہے اللہ نے چنا۔ یہ چوتھی صفت ہے۔ ومصابیح الظلمہ، اور ظلمت کی چراغوں سے اللہ تعالیٰ نے میرے رسول کو چنا ہے۔ ومصابیح الظلمہ، عرض بطحاء کے ناف سے اور ظلمت کے چراغوں سے۔ مصباح کہتے ہیں چراغ کو، اور اس کی جمع منتہی الجموع ہے۔ ومصابیح الظلمہ جو ہے ظلمت کے چراغوں سے اللہ تعالیٰ نے رسول گرامی کو چنا ہے۔ وینابیع الحکمہ، اور میرے رسول کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رسول کو حکمت کے سرچشموں سے ان کا انتخاب کیا۔ رسول گرامی جس جگہ سے انتخاب کیا ہے وہ حکمت کے سرچشمے ہیں، حکمتیں جہاں سے پھوٹتی ہے، حکمتیں جہاں سے نکلتی ہے، وہاں سے میرے رسول کو، رسول گرامی کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ یہ رسول گرامی کے صفات کہ اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکات الضیاء وذوابۃ العلیہ وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلمہ وینابیع الحکمہ، کتنے جو ہے عقیدت کا اظہار فرماتے ہیں میرے مولا رسول گرامی کے سلسلے میں۔ اور ذہن میں آ کے مولا فرماتے ہیں کہ طبیب دوار بطبہ،
کہ میرے رسول ایک ایسے طبیب ہیں، ایک ایسے ڈاکٹر ہیں کہ دوار بطبہ، اپنے طب لیے در در، دروازہ دروازہ کیا ہے، لوگوں کے گھر گھر تک چکر لگاتے ہیں۔ یہ دنیا کے جو طبیب ہیں، دنیا کے جو ڈاکٹر ہیں، یہ دنیا کے مریض در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اس ڈاکٹر کے پاس جا کے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن میرے رسول ایسے طبیب ہیں کہ خود ہی، ایسے ڈاکٹر ہیں، خود ہی مریض کے پاس جا کے، دروازے تک جا کے، دروازے سے اجازت لے کے اس گھر میں داخل ہو کے اس مریض کی کیا کرتے ہیں، عیادت فرماتے ہیں۔ طبیب دوار بطبہ، ایسے طبیب ہیں جو اپنے طب لیے چکر لگاتے ہیں۔ قد احکم مراہمہ واحما مواسمہ، اپنے مرہم کو درست کیا ہوا ہے اور اپنے داغنے کے آلات کو تیار کیا ہوا ہے۔ البتہ کون سے جو ہے کیا ہے ڈاکٹر ہے، ایک جسموں کا ڈاکٹر ہوتا ہے جو انسان کے پیٹ میں درد ہو جائے تو اس کے لیے دوا دیتا ہے، مریض اس کے پاس جاتا ہے۔ ایک دفعہ سر میں درد ہو تو سر درد کے لیے وہ ختم کرنے کے لیے دوا دیتا ہے اور پھر اس کا سر درد کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جسمانی جو ہے کیا ہے بیماریاں ہیں۔ دنیا کے جو طبیب ہیں، دنیا کے جو ڈاکٹر ہیں، وہ جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور اس شکل میں یوں علاج کرتے ہیں کہ دنیا کے جو بیمار ہے وہ جا کے اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے رسول گرامی ایسے طبیب ہیں جو جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے طبیب ہیں، اور ایسے طبیب ہیں کہ مریض اور بیمار ان کے پاس زیادہ نہیں ہے بلکہ خود رسول گرامی اس بیمار کے پاس جا کے اس کی روحانی اس بیماری کے علاج فرماتے ہیں۔ طبیب دوار بطبہ قد احکم مراہمہ واحما مواسمہ، اس کے مرہم پٹی بھی جو ہے کیا ہے مضبوط سے مضبوط ہے اور دھاگنے کے جو آلات ہیں وہ بھی مضبوط ہیں۔ یضع ذلک حیث الحاجۃ الیہ، جہاں جہاں ضرورت پڑ جائے، جہاں جہاں بیمار ہو، جہاں جہاں بیماری ہو، وہاں تک رسول گرامی کیا ہو جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ البتہ من قلوب عمی، ایسے جو ہے کیا ہے دل جو اندھے ہیں، اندھے دلوں کے علاج کے لیے رسول گرامی پہنچ جاتے ہیں۔ وَأَذَانًا صُمًّا، اور بہرے کانوں کے علاج فرمانے کے لیے رسول گرامی در در کے جا کے ان بہرے کانوں کی علاج فرماتے ہیں۔ وَأَلْسِنَةً بُكْمًا، اور ایسے زبانوں کی جو ہے گونگے ہیں، گونگی زبانوں کو، گونگے زبانوں کو علاج کرنے کے لیے، ان کو زبان بخشنے کے لیے، ان کو زبان عنایت کرنے کے لیے در در جاتے ہیں۔ جی ہاں، وَأَلْسِنَةً بُكْمًا مُتَتَبِّعًا بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَمَوَاطِنَ الْحِيرَةِ، اور جہاں پر حیرت اور سرگردانگی ہے اور جہاں پر جو ہے کیا ہے غفلت ہے، غفلتوں کو ختم کرنے کے لیے اور پھر حیرتوں کو ختم کرنے کے لیے یہ دنیا کے عظیم ترین طبیب تمام دنیا کے انسانوں تک جو ہے جا کے ان کی ہدایت فرماتے ہیں اور ان کی گائیڈنگ کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔